قرآن مجید کا پارہ نمبر 6۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو، اور اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کوئی نیک کام علانیہ یا خفیہ کرو اور برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور وہ اس طرح کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، ان قریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں علانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم
ميثاقا غليظا اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور ہم نے انہیں حکم دیا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ ظن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہود کے ظلم اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود خوری کرتے تھے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب سے بھی، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی، اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ان رسولوں پر وہی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بے شک جنہوں نے
کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روگردانی کی، یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ سوائے راہ جہنم کے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت سہل ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، بس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہیں، لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو آر نہیں سمجھا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے آر سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کو آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ فَأَمَّا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے عبادت کو آر سمجھا اور تکبر کیا انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. لہذا جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے متمسک رہیں تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا اور اگر بہنیں دو ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.